Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about accidents and emergencies. Let us start with the first part of the video, that is accidents and its types. پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں. ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں یہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں، یعنی جن کا تصور ہم نے نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں. تو یہ ٹپیکل سڈن ان نیچر، یعنی اچانک سے ہماری زندگی میں کبھی آ سکتے ہیں، اور ان کا تعلق ہے کبھی کبھار ان سے انجری ہوتی ہے، یعنی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہیں، بڑی ہو سکتی ہیں. کبھی انسان کی پراپرٹی کا لاس ہو جاتا ہے، یا انسان کی خود کی جان بھی جا سکتی ہے. تو بہت سارا ہارم جو ہے انسان کو خود پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہیلتھ پہ بھی ایشو آتا ہے اور پراپرٹی کا ایشو بھی آتا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ ہیومن ایکسپیرئنس میں کامن ہے، دیکھا گیا ہے. پوری ایکسپیرئنس ہیومنس کی جو ہے اس میں ایکسیڈنٹس دیکھے گئے ہیں، اور ان کا رزلٹ ہمیشہ یا تو انجری، چھوٹی موٹی انجری ہوتی ہے، یا پرماننٹ ڈس ایبلٹی. یعنی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹس کی وجہ سے پرماننٹ ڈس ایبلٹی میں چلے جاتے ہیں. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ایکسیڈنٹس میں دو قسم کے ڈیمیجز ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ انسان کی جو ہیلتھ لاس ہو جاتا ہے، ایک پراپرٹی. یہ دو چیزیں ریلیٹڈ ہیں ایکسیڈنٹس کے ریزلٹس میں، یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں. ٹائپس آف ایکسیڈنٹس. دیر آر سو مینی ٹائپس آف ایکسیڈنٹس، بٹ موٹے طور پر جو ہم نے 4 ٹائپس میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. So these are actually based upon the locations where the accident is actually happening. So first one is motor vehicle accidents, those accidents which are related to the motor vehicles, yani jo road pe accidents hote hain. Second one is sports accidents, yani jo khel kood mein hote hain, yani jo khiladi मैदान में खेलते वक्त जो उनके साथ हादसे होते हैं. تھرڈ ون از ایکسیڈنٹس ان دا ہوم. کبھی کبھار جو ہمارے گھر میں بھی کچھ حادثات ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ اس ٹائپ میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. لاسٹ ون از ایکسیڈنٹس ان دا ورک پلیس. اٹ سمپلی مینز دیٹ دا ورکرس ویئر دا ورکرس آر ورکنگ، یعنی جہاں پہ ورکرس کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر یہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کو ہم نے اس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، دیٹ ایکسیڈنٹس ان دا ورک پلیس. موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس، یہ وہ ایکسیڈنٹس ہیں جو ہماری گاڑی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی موٹر وہیکل ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ساری ایکسیڈنٹ جو ہیں، یہ سارے کے سارے ایکسیڈنٹ روڈ پہ ہو جاتے ہیں آلموسٹ. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایکسیڈنٹس اگر ہم دیکھیں یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس آر مور ان نمبر ایز کمپیئر ٹو ادر. سو یہاں پہ اور ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اس موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایکسیڈنٹس. تو یہاں پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ امپرومنٹ لائی گئی تھی کہ آٹو موبائل سیفٹی کیسے رہے، جو اس کے پریکاشنز ہیں وہ کیسے ہم فالو کریں. بٹ اسٹل ہم دیکھتے ہیں دن بدن جو اس کی کلیشز ہے، جو اس کا نمبر آف دا کیسز آف موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. یہ دن بدن بڑھتے ہی جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک ہے جب ہم گاڑی تیز چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ ون از ڈرنکنگ، کہ بہت سارے ایسے وائل ڈرائیونگ جب بھی وہ ڈرائیو کرتے ہیں تو انہیں آگے پہلے شراب پی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ اس کی بنتی ہے جو کہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. تو ایک اور ہے کہ ایسے ہی بہت ساری ہے، یا ان ایکسپیرئنس ڈرائیونگ ہو سکتی ہے. تو بہت ساری وجوہات اور بھی ہو سکتی ہے، بٹ یہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جو زیادہ ہیں. یا ٹریفک رولز ہم فالو نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ، یہ موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. Now what should be the preventive measures in order to decline these traffic or we can say these motor vehicle accidents. جو روڈ پہ جو زیادہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں.
تو کچھ پریونٹو میجرز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، اینڈ جن کی وجہ سے جن کو فالو کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ان کے جو نمبر آف کیسز جو ہمیں زیادہ ملتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس، تو وہ کم ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم گاڑی چلائیں تو وداؤٹ سیٹ بیلٹ نہ چلائیں، سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی چلائیں، اور اگر ہم موٹر بائک پہ ہیں تو ہیلمٹ پہننا نہ بھولیں۔ تو یہ دو مین یہ ہے ڈرائیور کے لیے۔ ایسے ہی بہت سارے اور پریونٹو میجرس ہیں، جیسے جب بھی گاڑی چلانی ہو تو پرہیز کرے ڈرنک، یعنی ڈرنکنگ سے پرہیز کرے۔ سملرلی فار مسلمز اٹ از ٹوٹلی پروہیبٹڈ۔ تو اس یا اسپیڈ لمٹس جو ہیں ان کو انفورس کریں گے کہ جہاں جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کی زیادہ چانسز ہے تو وہاں اسپیڈ لمٹس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ایسے ہی کیمرا جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو، یعنی CCTV کیمراز، ان کو لگایا جائے۔ ٹریفک رول جو ٹریفک لاز وائلیٹ کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے اس CCTV فوٹیج کی دوران۔ ایسے ہی چلڈرنس جو بھی ہمارے چلڈرن اسکول میں یا باقی انسٹیٹیوٹ میں جو سارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو روڈ سیفٹی گائیڈ لائنز کو سمجھایا جائے، یا پبلک جو بھی ہم پبلک اویئرنیس پبلک جو ہماری ہیں ان کو اس کے بارے میں سمجھایا جائے، ہاؤ مچ دس سیفٹی پریکاشنز آر امپورٹنٹ، ان کو یہ چیز اس چیز کا احساس دیا جائے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا جو یہ موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے۔ سو سیکنڈ ون از سپورٹس ایکسیڈنٹ۔ یہ وہ حادثات ہیں جو میدان میں ہو جاتے ہیں، جو کھلاڑیوں کے دوران ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ 18ویں سینچری سے دیکھا گیا ہے کہ جو ماڈرن سپورٹس ہیں، بہت سارے کھیل کود ایسے آئے ہیں میدان میں، بہت سارے گیمز ایسی ہیں جن میں کھلاڑیوں کے درمیان فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کھلاڑیوں کے درمیان ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور میں آپ کو بتاؤں، باکسنگ ہے یا امریکن فٹ بال یا رگبی، ان میں دیکھا گیا ہے کہ کھلاڑی زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ڈسیبلٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سو بہت سارے سپورٹس ایسے ہیں جو گراؤنڈ پہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، جیسے ہارس بیک رائڈنگ ہے، ماؤنٹین کلائمبنگ ہے۔ سو ایسے کچھ اسپورٹس گیمز ہیں جن میں ایکسیڈنٹس کی پاسبلٹی زیادہ ہے، جن میں کھلاڑی ہو سکتے ہیں انجوری ہو جائے ان کو، یا ڈسیبلٹی ہو جائے، یا ڈیتھ ہو جائے۔ نمبر آف ٹائمز دیکھا گیا ہے کہ ہیڈ یا اسپائنل انجوریز ہو جاتی ہے، یا فریکچر تو زیادہ تر ان میں دیکھا گیا ہے، فریکچر کے ایکسیڈنٹس۔ ایکسیڈنٹس ان ہوم، گھر میں جو حادثات ہو جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ایکسیڈنٹس ان ہوم، یعنی جو گھر میں ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہیں کبھی کبھار اسٹیئر ویوز، جو ہمارے سیڑھیاں ہوتی ہیں، یا باتھ روم ہوتے ہیں، کچن ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار سلپری سرفیس ہوتے ہیں جہاں سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سلپ اینڈ فال ہو جاتی ہے۔ یا کبھی کبھار ہم جیسے آپ امیج میں دیکھ سکتے ہو، کبھی کسی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی الیکٹرک کام کرنے کے لیے الیکٹرسٹی کا خطرہ رہتا ہے، یا کبھی کبھار فائر کا خطرہ دیکھا گیا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انڈر ایج 5 کے، ان میں فال یا سلپ یا برننگ کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ایسے ہی جو ہماری بزرگ لوگ گھر میں ہوتے ہیں ان کا جو ہے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سو ان سارے جو حادثات ہیں ان کی وجہ سے یا تو ان کے جو اثرات ہیں وہ تو یا تو انجری ہو سکتی ہیں، یا تو کبھی کبھار اللہ نہ کرے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ناؤ لاسٹ ون از ایکسیڈنٹس ان ورک پلیس، جو حادثے ہو جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حادثات جو کام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا کام کی پلیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ یہاں شمار ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹس ان ورک پلیس۔ سو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیفٹی کا خیال نہ کیا گیا، جو بھی ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ میں جو بھی کوئی سے رسکز دیکھے گئے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں،
ان کو دور کرنے کی کوشش پہلے ہمیں کرنی ہے. جو بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا دیٹ اٹ از اے رسک ریگارڈنگ دس ورک ایٹ دیٹ ویری ورکنگ انوائرمنٹ اور ورکنگ پلیس, وی شوڈ اوائڈ دیٹ. وی شوڈ ہمیں کسی بھی حد تک اس رسک کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اس ورکنگ انوائرمنٹ کو, ورکنگ پلیس کو رسک جو رسکز ہوتے ہیں وہ رسک فری بنانی ہے. ٹھیک ہے, یا جو بھی ہیزارڈس ہو سکتا ہے وہاں جو ہمارے ذہن میں آ جائے یا جو ہم وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. Now coming to the second part of the topic, that is emergency and its types. Let's understand first what is an emergency. An emergency is a situation that poses an immediate risk to health, life, property or environment. یعنی ایمرجنسی ایک ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ ہیلتھ کی رسک ہوتی ہے, لائف رسک ہوتی ہے, پراپرٹی کی رسک ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار انوائرمنٹ کی رسک ہوتی ہے. سو جب یہ چیزیں رسک میں ہو, ایٹ دیٹ ٹائم وی کین سی دیٹ دیئر از این ایمرجنسی. سو بیسڈ آن دیز تھنگس we categorize this emergency in three types of emergency. Number one is danger to life. If there is a danger to life, then it is a life emergency. Second one is dangers to health. Danger to health. So we can say that if there is a risk to health, there is a health emergency. Similarly, danger to environment. When there is a danger to environment, we can say that it is an environmental emergency. Dangers to life. زندگی کا خطرہ ہونا یہ ایک ایمرجنسی کہلاتی ہے اور اس ایمرجنسی کو لائف ایمرجنسی کہتے ہیں. ایک انسان اگر کسی میڈیکل ایمرجنسی سے گزر رہا ہے, جیسے اگر کسی اللہ نہ کرے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے یا اسٹروکز آ جائے یا کارڈک اریسٹ ہوگا یا ٹروما میں چلا گیا, ان چیزوں سے اگر کسی انسان کا گزر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں میڈیکل لائف ایمرجنسی ہے یہاں پہ. لیکن یہ لائف ایمرجنسی صرف ایک انسان پہ مبنی نہیں ہے, بٹ اٹ کین افیکٹ اے لارج نمبر آف پیپل آلسو. فار ایگزامپل کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا, فار ایگزامپل فلڈ آیا, ارتھکویک, ٹھیک ہے, یا کچھ اور ایسا کوئی ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر جیسے ہوریکینز, ٹھیک ہے, تو ان کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک لائف تھریٹ یا ڈینجر ٹو لائف ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں ہم اسے ہم اسے لائف ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, کبھی کبھار کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے کورونا وائرس, ٹھیک ہے, ایسی کوئی کالرا, یعنی ایک وبائی بیماری جب آ جاتی ہے, ملیریا لائک دیٹ, تو اس وجہ سے بھی ان بیماریوں کی وجہ سے بھی یہ لائف کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وی کال دیٹ ایمرجنسی, اٹ از اے اسپیشل ٹائپ آف ایمرجنسی, اینڈ دیٹ ایمرجنسی از کالڈ ایز لائف ایمرجنسی. سیکنڈ ون از ڈینجرس ٹو ہیلتھ, اور وی کین سی دیٹ ہیلتھ ایمرجنسی. اب یہاں تھوڑا سمجھنا یہاں پہ ہے کہ لائف ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ ایمرجنسی میں کیا فرق ہے. دیکھو, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لائف ایمرجنسی میں بندے کی جان پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے, لیکن یہاں صحت پہ پڑی ہوئی ہے, جان ابھی باقی ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا لائف ایمرجنسی اینڈ دا ہیلتھ ایمرجنسی. سو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جو ہیلتھ ایمرجنسی ہے یہ امیڈیٹ تھریٹ ٹو لائف نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک سیریس امپیکٹ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیو اس میں اگر ہیلتھ کنٹینیوسلی جو ہے خراب رہتا ہے اور اس سے پرسن بہت زیادہ کمزور پڑتا ہے اور بہت عرصے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, بٹ امیڈیٹ ڈیتھ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. اس کے وجوہات بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. اس کے نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے, اگر انوائرمنٹل کوئی چینج آ گئی وہ بھی ہیلتھ کے ایشو, یعنی یہ سارے اصل میں انٹر ریلیٹڈ ہے, بٹ ایک ہلکا پھلکا سا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم لائف ایمرجنسی کو الگ کر سکتے ہیں, ہیلتھ ایمرجنسی کو الگ کر سکتے ہیں, اور ایسے ہی انوائرمنٹل ایمرجنسی کو الگ کر سکتے ہیں.
Now the last one is environmental emergency. So ये वाली इमरजेंसी जो है ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालता है हेल्थ पे या लाइफ पे या प्रॉपर्टी पे, बट इसका इफेक्ट जो है अल्टीमेटली वो इन्हीं तीन चीज़ों पे है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि असल में जब भी कोई एक्सीडेंट हो या जब भी कोई ऐसी कोई हालत या कोई हैजार्ड हो या कुछ ऐसा मामला आ जाए तो असल में हमारे यही तीन चीज़ें इन्हीं पे इफेक्ट आ जाता है, या तो लाइफ पे आ जाएगा, या तो हेल्थ पे आ जाएगा, या तो प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। बट यहाँ पे भी देखा जाता है एनवायरमेंटल इमरजेंसी में भी हम देखते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे भी जो एनवायरमेंट पहले ख़राब हो जाता है तो हम उसको एनवायरमेंटल इमरजेंसी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेस्ट में आग लगी है तो उस आग से बहुत ज़्यादा जो है लिविंग क्रिएचर्स जो हमारे हैं वो सारे के सारे सफ़र करेंगे। जैसे वहाँ जो जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वो सारी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो और जो वहाँ से धुआं निकलेगा वो एनवायरनमेंट पे असर डालेगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद एनवायरमेंटल इमरजेंसी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।